مدثر ممبئی سے سوال پوچھتے ہیں کہ دلائل الخیرات شریف کے ورد کی فضائل بیان فرماتے ہیں۔ بھائی دلائل الخیرات شریف میں مختلف صیغوں میں درود ہے، یعنی درود شریف جو ہے الگ الگ صیغے ہوتے ہیں، جیسے کوئی جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا کوئی صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی درود ابراہیم، کوئی درود تاج، کوئی درود شفا، کوئی درود تنجینا۔ اس طرح سے یہ مختلف صیغے ہیں درود کے، اور درود پڑھنے کی جو فضیلت ہے کہ جب خود سرکار فرماتے ہیں کوئی اگر مجھ پر ایک بار درود بھیجے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے، اس کے 10 گناہ بخش دے گا، اور ایک روایت میں اس کے 10 درجے بلند فرمائے گا۔ تو اب یہ جو دلائل الخیرات شریف میں ہے وہ مختلف صیغے ہیں، سینکڑوں درود ہیں اس میں الگ الگ صیغے سے۔ اب ان میں کوئی اتنا مجرب درود ہے کہ اس کے پڑھنے سے رحمت اللہ کی جوش میں آ جاتی ہے، جیسے حضرت سلیمان جزولی جنہوں نے یہ درود پاک کا یہ مجموعہ جمع کیا ہے، تو ان کا واقعہ یہی ہے کہ وہ بہت مشہور تھے اپنے زمانے میں، عالم تھے۔ ان کو پیاس لگی، ایک کنویں کے پاس گئے تو وہاں نہ ڈول ہے نہ رسی ہے، کچھ نہیں ہے کہ پانی نے دیکھا بہت گہرائی میں پانی، تو وہیں بیٹھ گئے کہ کوئی پانی بھرنے آئے گا تو بھرے گا تو کہ مجھ کو بھی تھوڑا پلا دو۔ بیٹھے ہوئے تھے کہ اس نے دیکھا کہ آبادی کی طرف سے ایک بچی آئی، لڑکی آئی، تو اس نے پوچھا آپ یہاں کیوں بیٹھے؟ کہا اس میں یہاں ڈول نہیں ہے، رسی نہیں ہے، اور پانی بہت نیچے ہے، مجھے پیاس لگی ہے۔ کہا آپ کون ہیں؟ تو بتایا کہ میں سلیمان جزولی۔ کہا یہ آپ تو بہت مشہور عالم ہیں، اور آپ ڈول اور رسی کے حاجت مند ہیں۔ اب وہ گئی کنویں کے پاس اور کچھ پڑھا، پڑھ کر کے کنویں میں پھونکا تو پانی نیچے سے اوپر آ گیا، اور انہوں نے اس نے بھی پیا، آپ بھی پی لیجیے۔ پیا اور پانی بھر کر خالی لے کے آئی تھی وہ برتن، پانی بھری لے گئی، تو آپ پیچھے پیچھے گئے اس کے۔ کہا تم نے کیا کیا؟ کہا میں نے درود شریف پڑھا ہے، درود پڑھ کر اس پہ دم کیا۔ کہا کیا؟ کون سا درود؟ کون سا درود؟ کہا یہ نہیں بتاؤں گی۔ تو یہ بہت ضد کیا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ جائیے اور مختلف لوگوں سے، درود پڑھنے والوں سے درود کے صیغے جمع کر کے لائیے اور مجھ کو دکھائیے، اگر اس میں ہوگا تو میں بتا دوں گی کہ اس میں ہے۔ پھر بہت ادھر گئے، خوب سفر کیا، ہاں شوق تھا درود کا، لا کے اس کو دکھایا، اس نے دیکھا ہوگا، کہا اور جمع کیجیے۔ پھر گئے، پھر جمع کیا، پھر لے کے آئے، کہا اور جمع کریے۔ اس طرح 8 مرتبہ اس کے پاس گئے۔ جو الگ الگ حزب ہے نا، تو جو حزب ایک مرتبہ میں ایک حزب، تو جب 8ویں مرتبہ گئے لے کر کے اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ اس سب میں وہ ہے، ایک حزب میں نہیں کہا، اس سب میں ہے وہ۔ تو وہی دلائل الخیرات شریف، اور بارگاہ رسالت میں مقبول درود کے صیغے۔ تو اس سے بڑی کیا دولت ہوگی کہ سرکار پر آدمی درود پڑھے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ درود وہ دعا ہے کہ پہلے ہی سے مقبول ہے، اور اس کے صدقے میں دیگر دعائیں بھی مقبول ہو جاتی ہیں۔ چلیے۔